بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے سبق میں ہم نے مخرج نمبر 11 تک پڑھا تھا۔ آج ہم مخرج نمبر 12 شروع کریں گے۔ تو مخرج نمبر 12 طا دال تا کا ہے، یعنی زبان کی نوک جب ثنائے علیہ کی جڑوں سے لگے تو اس سے طا دال تا ادا ہوتا ہے۔ تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، جیسے اہبط، شددنا، فآتت، اور ان تین حروف کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ نطع مسوڑوں کے درمیان کھردری جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ انگلے سے بھی محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے ان حروف کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 12 ظا ذال سا کا ہے، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کناروں سے لگے تو اس سے ظا ذال اور سا ادا ہوتے ہیں، اور ان تین حروف کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ حروف لثویہ، لثہ عربی میں مسوڑوں کو کہتے ہیں، اور یہ حروف بھی ثنائے علیہ کے اس اندرونی نصف حصے اور کنارہ سے ادا ہوتے ہیں جو مسوڑوں سے کسی قدر قریب اور ملا ہوا ہے۔ مخرج نمبر 14 صاد ز اور سین کا ہے۔ زبان کی نوک اور ثنائے سفلی کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنائے علیہ کے ہیں، تو اس سے صاد ز سین نکلتے ہیں، جیسے صلصال، ازکا، اسلم، اور ان تین حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ حروف صفیریہ، ان حروف کی ادائیگی کے وقت ثنائے سفلی اور ثنائے علیہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے مخرج میں کہتے ہیں ثنائے سفلی مع کچھ اتصال ثنائے علیہ کے۔ مخرج نمبر 15 فا کا ہے، نیچے کے ہونٹ جب ثنائے علیہ کے کناروں سے لگے، جیسے افئدتن۔ آپ غور کر لیں تو نیچے والا ہونٹ ثنائے علیہ کے کناروں سے لگتی ہے، اس لیے اس کا مخرج ثنائے علیہ کا کنارہ اور نیچے والا ہونٹ ہے۔ فا، افئدتن۔ مخرج نمبر 16 با، میم، واو، یہ تینوں حروف ہونٹوں سے نکلتے ہیں، ان کا مخرج ہونٹ ہے۔ دونوں ہونٹوں کی تری سے با نکلتی ہے، اور دونوں ہونٹوں کی خشکی سے میم نکلتا ہے، اور ہونٹوں کے ناتمام ملنے سے واو غیر مدہ ادا ہوتا ہے، یعنی واو متحرک اور واولین، کیونکہ واو مدہ جو فدہن سے ادا ہوا تھا، اور اس کا مخرج پہلا گزر چکا ہے، تو یہاں اس واو سے مراد واو متحرک ہے اور واولین ہے، جیسے احببت، امن، ولی، ولی، یہ واو متحرک کی مثال ہے۔ من خوف، من خوف،
یہ واولین کی مثال ہے. تو یہ واو متحرک اور واولین یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور واو مدہ جوف دہن سے ادا ہوا تھا. اور ان 4 حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں. حروف شفویہ، کیونکہ ان حروف کا تعلق شفت سے ہے، اور شفت ہونٹ کو کہتے ہیں. تو یہ 4 حروف حروف شفویہ ہوئے: ف، ب، میم، واو غیر مدہ. تو ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 17، خیشوم یعنی ناک کا بانسا، اس سے غنہ ادا ہوتا ہے. غنہ سے مراد اخفاء حقیقی ہے، او مدغم بادغام ناقص. اخفاء حقیقی جیسا کہ پہلے اس کا قاعدہ گزر چکا ہے: انتم انتم کنتم عن صلاتهم من جوع. اور اسی طرح تنوین کی مثالیں بھی ہیں: قوما صالحین، جنات تجری، غنی کریم. اور اس کے ساتھ مدغم بادغام ناقص کا جو غنہ ہوتا ہے وہ بھی یہاں سے خیشوم سے ادا ہوتا ہے. مدغم بادغام ناقص قاعدہ پہلے آپ نے پڑھا ہے، صرف یہ نام پہ آپ غور کر لیں. جیسے من یقول، یہاں نون مدغم ہوا یا میں، لیکن نون کا غنہ باقی ہے. اس کو مدغم بادغام ناقص کہتے ہیں. یعنی ادغام ہوا ہے لیکن ناقص ادغام ہوا ہے، کم ادغام، پورا ادغام نہیں ہوا. یعنی نون مکمل مدغم نہیں ہوا بلکہ اس کا غنہ باقی رہا، تو اس کو مدغم بادغام ناقص کہتے ہیں. من یقول، من یعمل من ورائہم. اور اسی طرح لقوم یؤمنون، ہدی ورحمہ. یہ سارے غنے اور اخفاء حقیقی کا جو نون ہے، یہ دونوں حروف یہ خیشوم سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کو حرف غنہ کہتے ہیں. حرف غنہ. تو یہ 17 مخارج مکمل ہو گئے. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مخارج بعض علماء کے نزدیک 16 ہے، اور بعض کے نزدیک 14 ہے، اور جمہور کا قول یہ 17 ہے. تو امام خلیل رحمہ اللہ تعالی ان کے نزدیک 17 مخارج ہے جو ابھی ہم نے بیان کیے. امام سیبویہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک 16 مخارج ہیں. امام فرا رحمہ اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 14 مخارج ہیں. وجہ کیا ہے؟ امام خلیل رحمہ اللہ تعالی نے لام نون را کا الگ الگ مخرج بیان کیا، اور امام سیبویہ نے جوف کو الگ مخرج بیان نہیں کیا، بلکہ جوفدان کے جو حروف تھے واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ، ان کے نزدیک ان کا الگ مخرج نہیں ہے، بلکہ الف کو وہ اقصی حلق سے مانتے ہیں، اور یا خواہ مدہ ہو، خواہ متحرک ہو، خواہ لین ہو. تو اس کا مخرج جس طرح ہم نے مخرج نمبر 7 میں بیان کیا تھا، وسط زبان، وسط لسان اور اوپر کا تالو، یہ اس کا مخرج ہے. اور اسی طرح واو جو ہے وہ تو جوفدان نہیں مانتا کہ جوفدان سے وہ مدہ ادا ہوتا ہے، بلکہ واو مدہ ہو،
خواہ وہ متحرک ہو خواہ واولین ہو، اس کا مخرج شفت ہے، یعنی وہ حروف شفویہ میں داخل ہے. تو اس لیے جو فدان کو وہ الگ مخرج نہیں مانتا. تو امام سیبویہ کے نزدیک ایک مخرج کم ہوا، تو اس لیے ان کے نزدیک 16 مخارج ہے. اور امام فرار رحمہ اللہ تعالی جوف کو بھی نہیں مانتا، بلکہ لام نون را کا ایک مخرج بیان کیا. لام نون را کا وہ الگ الگ مخرج نہیں مانتے، اس لیے ان کے نزدیک لام نون اور را کا ایک ہی مخرج ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک 14 مخارج ہو گئے. آج کے لیے یہ کافی ہے. گروپ کے تمام احباب اس مخارج کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے اور اچھی طرح ضبط کر لے. آئندہ درس میں انشاءاللہ صفات لازمہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.